اس کے سلسلے میں اور تعلیم میں افکار معقولہ کے رد کے بارے میں جو کچھ بھی تربیت دی جاتی ہے، چاہے وہ سکھانے کی حد تک ہو، سکھانا سمجھانا سازی یا عملی مشق جیسے شعبہ مناظرہ، اس طرح کی ساری چیزیں ایک طبقے کی نظر میں بڑا جرم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو، اپنے طلباء کو اختلاف سکھاتے ہیں اور منفی بات سکھاتے ہیں اور مناظرہ و مجادلہ سکھاتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی بات کہنے والے کچھ لوگ تو اس طرح مبتلا ہوئے ہیں کہ شاید اس طرح کی مشق و محنت سب سے زیادہ انہیں کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور اس سے ہٹ کر اختلاف پیدا کرنے کا مجرم وہ ہے جس نے معنی علیہ و اصحابی سے الگ راستہ اپنایا، اور جو لوگ امت کے سامنے یہ بات واضح کرے کہ فلاں عقیدہ چونکہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، فلاں نظریہ چونکہ معنی علیہ و اصحابی کے مخالف ہے اس لیے وہ غلط ہے، یہ بات جو لوگ واضح کریں وہ مجرم نہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی بہت چلتی ہوئی بات ہے کہ مناظرے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ اس زمانے میں میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ مناظرہ دوبارہ چل رہا ہے۔ البتہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا نام پرانا نام چھوڑ کے نیا نام رکھ لیا جائے تو ان کو اچھی لگنے لگتی ہے، چنانچہ ڈیبیٹ ٹھیک ہے، مناظرہ خراب، بس اتنا فرق ہے۔ آج کل جو بھی ڈیبیٹ میں ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ مناظروں کی دنیا میں شاد و نادر ہوا ہوگا جو اب کثرت سے ہوتا ہے، پھر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بالکل ٹھیک ہے، وہ دور جدید کا ایک کام ہے، وہ مہذب دنیا کا تقاضا ہے، اور مناظرہ جو ہے وہ پرانے زمانے کے مول میں بچھڑ گئے ہیں۔ تو یہ باتیں لوگ کرتے ہیں، ہمیں لوگوں سے بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی ہے جب ہماری بیوقوف بچے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو آپ سے کہنا ہے، آپ کو سنبھالنا ہے کہ آپ ایسی باتوں سے متاثر ہونا صحیح بات سے نہ آئیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم بے موقع بات کرنے کی تربیت نہیں دے رہے، ہم کہیں لڑائی کھڑی کرنے کی تربیت نہیں دے رہے۔ اگر کہیں فتنہ ہو رہا ہو تو ہمارے اکابر نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ خاموشی رکھی جائے، لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو اپنی جگہ رہ کر آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور ایک یہ کہ جہاں کہیں اس کی وجہ سے، باطل کی وجہ سے لوگوں کے عقائد و افکار خراب ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں ہم کو ظاہر کرنا یہ فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، مجرم ہم نہیں ہیں، مجرم وہ آدمی ہے جو حق کو چھپا رہا ہے، نہیں تو یہ باطل کو باطل کہنے میں تکلف کر رہا ہے۔ آج کل کا ایک فیشن اور ہے اتحاد کی بات کریں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اتحاد امت میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اسی وقت میں جو اتحاد میں آگ بھی لگا رہے ہیں، اسی وقت
تھا بلکہ انتہائی خطرناک قسم کا چالاک کام تھا کہ وہ اپنے گوبر پر پردہ ڈالنے کے لیے اس پر چاندی مہرب ساتھ ساتھ لگاتے چلے جاتے ہیں، اور احمد ہے وہ لوگ جو ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ اتحاد کی بات ہے، اتحاد کی بات، باطل کے ساتھ اتحاد کرنے کی اجازت جب اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے مفاد کی بات، جو بھی آدمی کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ اس کے فائدے کی بات، یہ جتنے سلیقے کے ساتھ اور جتنی مضبوطی کے ساتھ اور جتنی ذمہ داری کے ساتھ دیوبند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، صرف باتیں بناتے ہیں، جوش میں نہیں آنا چاہتا۔ مقصد جوش میں آنا نہیں ہے، تکلیف میں بولتے ہیں، کبھی بولتے ہیں، سب بات گھٹی زبان پہ آتی ہے، تکلیف میں آتی ہے۔ تکلیف دو ہے، ایک تو یہ تکلیف ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو صحیح سمجھنے والے بھی موقع پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ تکلیف ہے، اور یہ تکلیف ہے کہ خود ہم نے صاف کہنے والے بہت کم ہیں، تکلف کیا جانے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں بہت کم ترین آدمی، گناہگار تو خیر سب سے ہی بڑا، لیکن ویسے بھی میری کوئی حیثیت نہیں، مگر میں اس بارے میں کسی بڑے اور چھوٹے سے سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ جو فکر دیوبند ہے اس کو صاف لفظوں میں بیان کرنا یہ ضرورت ہے، اور فکر باطل یا افکار باطلہ کی خرابی کو واضح کرنا یہ فرض منصبی ہے، دیووں کا نہیں مگر موقع پر اس کو ضروری ہے کہ اظہار کیا جائے۔ ہم لوگ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم موقع پر بھی اظہار ضروری نہیں سمجھ رہے، کوتاہی کر رہے ہیں، یہ ہماری فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو معاشروں کا سلسلہ ہے، اچھے معاشرے لکھے ہوئے ہیں، مجھے کچھ زیادہ فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے ایسے کچھ لکھا تو حضرت مولانا جواد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، ان کا نام ختم ہو جائے گا، تو چاہتا ہے کہ چل رہا ہے اچھا ہے۔ باقی یہ کہ چاہتا ہے کہ نئی ترتیب سے پیش کر دیا جائے، یہ سوچتے ہیں کہ پہلا جو عنوان ہے امت مرحومہ میں اختلاف اور اہل ہوا، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں پیش کروں۔ پہلا جو جملہ ہے، اہل تحقیق کا خیال ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی، مکہ مکرمہ میں گزاری اس کے حالات نہیں تھے، مدینہ طیبہ میں جا کر حضور علیہ السلام نے نظام حکومت قائم کیا، وہاں پہلے سے جو گویا طبقات رہتے تھے اس میں اوس و خزرج تھے اور یہودی تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے، ان کے یہاں عبداللہ ابن ابی کو وہ زمانہ اصل میں ایسا تھا کہ جو عربوں کے دور جاہلیت کی افراتفری اور بد نظامی تھی یا بے نظامی تھی، اس سے کچھ نکلنے کی طرف ماحول آ رہا تھا، تو یہاں بھی یہ طے ہوا کہ بھائی کوئی نظام ہونا چاہیے، تو عبداللہ ابن ابی کو سردار بنانے پر اتفاق رائے تقریباً ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا سردار بھی اس کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، تو یہاں سے حسد کا سلسلہ شروع ہوا اور منافقین کا طبقہ تیار ہوا۔ یہ معلوم ہے کہ یہودیوں کا اقتدار مذہبی طبقات پر اسلام کے آنے سے پہلے بہت مضبوط تھا، یہاں تک کہ عیسائیت پر بھی یہودی حامی تھے، یہ آپ جانتے ہیں۔ عیسائیت بعد میں آئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ عیسائیت تو کلمہ ہوتا، لیکن یہودیوں نے پہلی
صدی کے اندر ہی عیسائیت کا آپریشن کر کے اس کو تو نپٹا دیا تھا اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تو اس اعتبار سے غلبہ جو تھا، اقتدار جو تھا وہ ان کا تھا. اسلام کے آنے سے وہ اقتدار جو ہے اس کو دھچکا لگا، لہٰذا وہ دشمن ہو گئے. اور یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اتنا جاننے کے بعد بھی حضور کا انکار کیا انہوں نے صرف اپنے اقتدار کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ بگاڑ نہیں سکے، اگرچہ کوششیں چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بنائے، زہر دلایا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. حضرت کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع میں فتنے کھڑے کر دیے گئے. یہ جو فتنے کھڑے ہوئے تھے مانعین زکوٰۃ کا اور مدعیان نبوت کا، یہ سارے کے سارے آپ اگر جائیں گے اور کچھ آپ کو مل جائیں گے شواہد، تو وہ اسی بات کی تائید کریں گے کہ ان سارے فتنوں کے پیچھے یہودی تھی. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے ان کا قلعہ کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے ان کے زمانے میں بھی یہودیوں نے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، مگر ان کا بھی ان کے رہتے ہوئے بھی اسلام اور مسلمانوں کا کوئی بگاڑ نہیں سکے. لہٰذا آخری حد پر جا کر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یعنی انہوں نے مشورے سے یہ سمجھا اور فکر کر کے سمجھا کہ حضرت عمر کا کوئی توڑ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو توڑ دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس پلان کے تحت. یہ ایک لمبا پلان چلا آ رہا تھا اقتدار حاصل کرنے کا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو گروہ تھا سازشی وہ مضبوط ہو گیا اور انہوں نے آخر میں ایسا ماحول بنایا کہ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا. یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دور صحابہ ہے. حضور علیہ السلام کی وفات کو 26 سال ہوئے، 36 میں شہید ہوئے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو حضور کی وفات کو 26 سال 26 سال 26 سال، حضور کی وفات پر چوتھائی صدی ابھی گزری ہے. اور حالات ایسے بن گئے کہ حضور علیہ السلام کا ایک شخص جانشین ہے، خلیفہ ہے اور داماد ہے اور متفق علیہ طور پر اچھا آدمی ہے. یعنی اس کے ذاتی کردار کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس سے مطلب اندازہ لگایا جا سکتا ہے فتنہ کتنا گہرا تھا. اب جو اگلا پیراگراف ہے اسے دیکھیں. اس تحریک کا بانی عبداللہ ابن سبا تھا جس نے محض فتنہ برداری کے لیے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا تھا. ایک تو عبداللہ ابن ابی تھا، وہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو یہ تحریک چلی ہے تو یہودیوں ہی کا چھوڑا ہوا اپنا ایک نمائندہ تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے اس گویا ذمہ داری کو پورا کیا. امت مسلمہ میں اختلاف و اختلاف پیدا کرنا اس کا دستور عین تھا. جن لوگوں کے دلوں میں ضرورت تھی وہ اس کے لیے جمع ہو گئے. بعد میں پولیس اصحاب کے ان کے ذہنی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. آگے یہ دو لائن ایسے ہی کتب سیرت کی تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل خلافت علی میں رضی اللہ تعالیٰ خانہ جنگیوں کے دوران امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک گروہ شیعہ علی کہلاتا تھا، دوسرا گروہ شیعہ عثمان. یعنی گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا طبقہ. پھر رفتہ رفتہ پہلا گروہ شیعہ اور دوسرا گروہ عثمانی کہلانے لگا. پھر تفصیل کا مسئلہ پیدا ہوا. عثمانی حضرت عثمان کو اور شیعہ حضرت علی کو افضل کہنے لگے. یعنی شروع میں یہ بس اختلاف تھا کہ ان دونوں حضرات سے افضل کون ہے. اختلاف کی یہ حالت، یہ نوعیت چندہ قابل ملامت نہ تھی. دونوں فریق اس اختلاف کے باوجود اہل سنت والجماعت شمار ہوتے تھے. علامہ ابن تیمیہ کا ایک حوالہ ہے اور آگے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے. ان کا مفہوم یہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی، کئی پیچھے آ کے نہ بیٹھے، میرے سامنے اس جگہ میں آ کے بیٹھے. جو تکبیرات کے طلب آ رہے ہیں
وہ سامنے کھلی جائے، میرے سامنے جگہ خالی ہے بیچ کے دروازے کے سامنے، یہاں جو آ رہے ہیں چھپ کر نہ بیٹھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مرتبہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کا ذکر ہے، اس میں مسلمانوں کو جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ تھا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یہود 71 فرقوں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں تقسیم ہوئے تھے. یہود 71 میں اور اسرائیل کیا کہتے ہیں 72 میں. ایک روایت میں 71 کا ذکر ہے اور ایک روایت میں اعلیٰ سطحی و سبعی نام ہے. اگلا عنوان ہے شیعہ. شیعہ کے لفظ کو آپ جانتے ہیں محب کے معنی میں آتا ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ایک صاحب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شیعہ ہے. دوسرے نے جواب دیا کہ شیعہ کو فرعون نے بنایا تھا، لیکن فرعون اعلیٰ فی وجعل اعلیٰ شیعہ. دونوں سے استعمال کرنی چاہیے. شیعہ کی اصطلاحی معنی موجودہ اردو اصطلاح میں شیعہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا حامی ہو اور شیخین پر حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہو، نیز ان کی ترتیب کے مطابق امامت کا عقیدہ رکھتا ہو. یہ ذرا تعریف جو ہے سرسری انداز کی کر دی گئی ہے، آگے واضح ہو جائے گا کہ اتنے نہیں شیعوں کے عقائد کا یہ سارا خلاصہ نہیں ہے. البتہ ہمارا شیعہ ایسا آدمی کہلاتا ہے جو اظہار کرتا ہے حضرت علی اور اہل بیت کی حمایت کا اور شیخین کی خلافت کا منکر ہوتا ہے، بلا فصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتا ہے. یہیں میں ایک بات کہہ دوں کہ شیعوں کے سلسلے میں فتویٰ تو مفتیان کرام دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ فتویٰ بھی دونوں طرف سے دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ اس مذہب میں دل کی بات ظاہر کرنا یہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے، چھپا کر یہ اپنے عقائد کو چلتے ہیں، تو متعین طور پر ہم آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ آدمی کافر ہے. لیکن یہ بات بے تکلف کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مذہب شیعہ کے اصل عقائد سے واقف ہے اور واقف ہونے کے باوجود قائل ہے اور ان کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے کفر میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. باقی یہ حیثیت ایک طبقے کے وہ شیعہ مسلمان میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ امید رکھیں گے کہ امید ہے کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو اس لیے مذہب کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان کا طریقہ ہے. لیکن وہ حقیقت میں شیعہ ہے، جان کر شیعہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ غلط مذہب ہے، اسلام سے ہٹ. ایک قابل توجہ روایت، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ تشبیہ دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ہے. ان کی عقیدت میں غلو کرنے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی. تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے یہ بتایا. چنانچہ ہوا بھی ایسا کہ ایک طرف تو شیعہ پیدا ہوئے اور ایک طرف خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. اگلا سوال، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اسی کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا. اس کا ظہور کے دور خلافت میں ہو گیا. خوارج کا فتنہ حضرت علی کی مخالفت اور دعوت میں اس قدر آگے نکل گیا کہ آپ کو مقربین کافر اور واجب القتل قرار دیا اور انہی میں جو بدبخت عبدالرحمن بن مسجد نے آپ کو کوفے کی مسجد میں شہید کر دیا اور اپنے اس بدبختانہ عمل کو اس نے اعلیٰ درجے کا جہاد فی سبیل اللہ اور دخول جنت کا ذریعہ سمجھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اس قدر غلو کرنے والے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ان کو مقام الوہیت پر پہنچا دیا اور ایسے بھی کہ جنہوں نے نبوت و رسالت کے لائق آپ ہی کو سمجھا.
آگے جو پیراگراف ہے وہ اسی کی وضاحت ہے۔ اسلام میں شرعیت کے آغاز اور اس کے اسباب۔ پہلا سبب جو ہے آپ دیکھیں، جیسا کہ معلوم ہے قریب پورا جزیرۃ العرب عہد نبوی میں اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کی کوئی قابل دشمن طاقت باقی نہ رہی جو دعوت اسلام کا راستہ روک سکے۔ اس کے بعد عہد صدیقی میں، جس کی مدت سے 2 سال ہے، یہ صورتحال مزید مستحکم ہوئی اور جزیرے کے حدود سے باہر بھی پیش قدمی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت فاروقی کے تقریباً 10 سال میں اسلامی دعوت اور عسکری فتوحات کا سلسلہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں روم و فارس کے بیشتر علاقے اسلام کے زیر اقتدار آ گئے، حتیٰ کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں باوجود کہ ان کے پاس بقدر ضرورت نہ ساز و سامان تھا اور نہ اسباب و آلات، 1036 بڑے شہر ماں ان کے توابع اور لواحقات کے اسلامی قلمرو میں شامل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مفتوحہ ممالک کا رقبہ 22,51,000 مربع میل تھا۔ اس میں مصر و شام، عراق، جزیرہ خوزستان، ایران اعظم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران جنوبی بلوچستان کا کچھ حصہ شامل تھا۔ یہ تمام علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مفتوحات ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کی تحریر، عبداللہ ابن سبا جس کا عرف ہوتا ہے ابن سودا، صنعا کا باشندہ یہودی تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں دیکھ کر کہ مسلمانوں کو خوف دولت حاصل ہوئی ہے اور یہی اب دنیا میں سب سے بڑی فاتح قوم بن گئی ہے، مدینے میں آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ مدینے میں اس کا آنا اور رہنا بہت غیر معروف اور ناقابل اعتبار تھا، یعنی کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے مدینے میں رہ کر مدینے کی اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو جانچا اور مخالف اسلام تدابیر پر خوب غور کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے لگا۔ یہ مسلمانوں کے عقائد کو مشکوک و مشتبہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے کردار کے بارے میں معلوم ہوا تو تبلیغ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہودی کون ہوتا ہے جو ہمارے معاملات میں دخل دے؟ چنانچہ حضرت نے اس کو بنی نصیر کروا دیا۔ پوری انجام میں بصرہ میں حکیم بن جبرہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہو جاتا اور موقع پا کر ذمیوں کو ڈھونڈ لیتا اور کبھی کبھی ڈاکہ زنی اختیار کرتا ہے۔ اس کی ڈاکہ زنی کی خبریں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو لکھا کہ حکیم بن جبرہ کو بصرہ کے اندر نظر بند کر دیا جائے اور شہر سے باہر نکلنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ یہ ڈاکو آدمی تھا۔ اب سنیں، عبداللہ ابن سبا حکیم بن جبلہ کے حالات سن کر بصرہ پہنچا اور حکیم بن جبلہ کے مقام پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ کے ذریعے اس کے دوستوں سے مراسم پیدا کیے اور خود کو مسلمانوں کا حامی اور آل رسول کا خیرخواہ ظاہر کرتے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبے کے مطابق فساد انگیز خیالات اور رائے پھیلانے لگا۔ ابھی کہتا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے قائل ہیں، مگر اس بات کے قائل نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اس عقیدے کو قرآن کی غلط تفسیر بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ بہت سے کم فہم اور احمق لوگ اس کے فریب میں آ گئے۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا پہلا تیر نشانے پر لگ گیا تو دوسرا تیر یہ چھوڑا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ کچھ احمد اس کے بھی قائل ہو گئے۔ جب ابن سبا نے دیکھا کہ دوسرا تیر بھی نشانے پر بیٹھ گیا تو پھر یہ شوشہ چھوڑا کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے علاوہ دوسروں کو خلیفہ بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہم تنقید کی ہے، لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ حضرت علی کی مدد کریں اور موجودہ خلیفہ حضرت عثمان کو قتل یا معزول کر کے حضرت علی کو انتخاب دلوائیں۔ یہاں تک لے آیا بات۔ جب بصرے کے گورنر عبداللہ بن عامر کو اس کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلا کر معلوم کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ چونکہ مجھے اسلام سے دلچسپی ہے، میں اپنے یہودی مذہب کی کمزوریوں سے خلاف ہو کر اسلام کی طرف متوجہ ہوا۔ عبداللہ بن عامر نے فرمایا میں تمہارے حالات کی تحقیق کر چکا ہوں، مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے جمہوریت اسلامی میں تفریق اختلاف و انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ عبداللہ بن عامر کی زبان سے یہ بات سن کر بصرے میں اپنا رہنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے رازداروں اور شریف کاروں کی ایک جماعت بصرے میں چھوڑ کر کوفے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابن سبا کو کوفے میں بصرے سے بھی
ملا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک جماعت یہاں پہلے سے موجود تھی۔ جب ابن سبا کے خیالات کا چرچا ہوا تو کوفے کے گورنر سعید بن عاص نے ابن سبا کو بلا کر ڈانٹا۔ چنانچہ ابن سبا کوفے سے نکل کر شام کی طرف چلا گیا، مگر شام میں ابن سبا کی زیادہ دال نکل سکی اور وہ مصر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مصر کی سرزمین اس کو زیادہ موافق آئی، جس کی وجہ سے اس کو اپنے خیالات پھیلانے کا زیادہ موقع ملا۔ چنانچہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک پوری جمعیت تیار کر لی، جس کا نتیجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ ایک طرح سے پس منظر بیان ہوا۔ شیعیت کا بانی کون تھا؟ اس بات سے ہر پڑھا لکھا طبقہ واقف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں افراتفری کے جو حالات رونما ہوئے تھے، ان حالات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلاوطن کیے ہوئے یہودیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ جو مدینے سے نکال دیے گئے تھے تینوں قبیلے، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک قبیلے کو تمام قتل کر دیا گیا تھا، دو کو نکالا گیا تھا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہودیوں نے متعدد سازشیں کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے مکر و فریب میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہودیوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کو کمزور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا جائے اور ان کے عقائد کو مشکوک و مشتبہ بنا دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور اسلام کی روح اور اسپرٹ ختم ہو جائے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں سر فہرست تھا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوخ کرتا تھا۔ ایک چیز اور ہے، اقتصادی امور میں، معاشی امور میں عبداللہ ابن سبا اشتراکی نظریے کا حامل تھا۔ کیمنس نظریہ یعنی ملکیت سب کی، کسی ایک کی نہیں۔ متوسط اور غریب طبقے میں اس کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یعنی لوگوں کو یہ کہتا تھا مال سب کا ہے، سب کو ملے گا، سب حقدار ہے۔ غرض ہے کہ اس طرح اس نے عراق و شام میں عموماً اور مصر میں خصوصاً اپنے پیروکاروں کا ایک خاصا حلقہ پیدا کر لیا تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک باقاعدہ اور منظم سازش میں مصروف تھا۔ ابن سبا خیالی شخصیت تھی یا تاریخی؟ یہ عجیب بات ہے کہ شیعوں نے اس مصیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنی اس کافرانہ پس منظر کو رد کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابن سبا نام کا کوئی حقیقی آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ فرضی آدمی ہے، فرضی نام ہے۔ اس کے سلسلے میں کئی حوالے مولانا نے نقل کیے ہیں، یہاں تک کہ طاہر حسین جو ہیں ہمارے زمانے کے ادبا میں سے بڑا ادیب آپ جانتے ہی ہیں، اس نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ عبداللہ ابن سبا جو ہے اس کا اس زمانے کی تاریخی دستاویزوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے تذکرہ موجود ہے۔ اگلے قرآن میں یہی ہے، ابن سبا شیعہ مورخین کی نظر میں لیکن تیسری صدی ہجری کے مشہور رافضی عالم محمد الحسن ابن موسیٰ النوبختی، جن کا تذکرہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے علم دوست احباب کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن سبا دراصل ایک یہودی تھا اور اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع ابن نون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وسیع قرار دیتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی اس نے اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے مسیح ہیں۔ اسی طرح ابو عمر ابن عمر شیعوں کے مشہور اہل قلم ہیں، وہ اپنی کتاب رجال رشید میں لکھتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لعنت ہو ابن سبا پر جس نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابن سبا نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح سے ادواق الامامہ فی مباحث الامامہ ہے، جو کہ شیعہ حضرات کی مستند اور معتبر کتاب ہے، امام مؤید باللہ بن یحییٰ بن حمزہ زیدی کی تصریف ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبے کا حصہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے، لعن اللہ ابن سبا اضمر لہما الا حسن الجبین وسیرا ذالک انشاءاللہ ثم ارسل الی ابن سبا فسیرہ الملائکہ وقال لا تساکن فی بلدۃ ابدا، میرے ساتھ کبھی نہ رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب شیخین کے بارے میں ابن سبا کے عقائد کا علم ہوا تو انہوں نے یہاں کچھ چھوٹ گیا، ہونا چاہیے ماں اجلو لہما الا الحسن الجبین، یا لعن ابن سبا فرمایا خدا و شخص پر لعنت کرے جو ان کی نسبت یعنی شیخین کی نسبت سوائے خیر و خوبی کے افضلی سے رکھتا ہو اور وہ اس کا ثمرہ دیکھ لے گا، پھر آپ
عبد ابن سبا کی طرف حکم بھیج کر اس کو مدائن کی طرف نکال دیا اور فرمایا کہ کسی شہر میں میرے ساتھ نہ رہے۔ مطلب یہ کہ ان حوالوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقی آدمی تھا، کوئی فرضی کردار نہیں ہے۔ آگے بھی حوالہ شیعوں کی کتاب کا یہ محدث کلیانی ہے، ان کی نزدیک ان کی حیثیت جو ہے ان کی کتاب کی جامع کافی کی حیثیت جیسے اہل سنت کے یہاں بخاری کی حیثیت ہے، اس میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ مستشرقین کے یہاں بھی عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے۔ معلوم ہے کہ مستشرقین اسلام دشمن ہوتے تھے عام طور پر، لیکن انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا جنوبی جزیرہ عرب کا باشندہ تھا۔ سنی مورخین کے یہاں تو تفصیل سے تذکرہ ملتا ہی ہے، اگلا عنوان یہی ہے ابن سبا سنی مورخین کی نظر میں۔ انہوں نے لکھا کہ اس شیطان صفت نے ایسے فرقے کو جنم دیا جس کا خبیر مکر و فریب اور افتراء مردادی ہے اور جس کے عقائد کا 90% حصہ چیز و دروغ گوئی پر مبنی ہے۔ امت مسلمہ کا پہلا اور سب سے بڑا نقصان جو اس ابن سبا منافق یہودی کی برپا کردہ تحریک سبائی کے ذریعے ہوا وہ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اور اس کے بعد یہ اسلامی وحدت و مسلمانوں کی یکجہتی کی دیوار میں جو رفتہ پیدا ہوا اس کا بند ہونا تو کجا روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا۔ مسلمانوں میں فرقہ بندی، طبقاتی عصبیت اور خانہ جنگی کا دروازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہی سے کھلا۔ شہادت عثمانی کے بعد خوشی کی بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ فاجعہ پیش آیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن العوام نے جنگ جمل میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت عثمانی کے 1 سال بعد صفین کے میدان میں حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں جن میں اکابر صحابہ بدرین و مہاجرین شریک تھے باہم نبرد آزما ہوئی، تو چند روز کی مسلسل جنگ میں دونوں طرفوں کے 70,000 فرزندان توحید کام آئے۔ پھر صفین کے بعد نہروان کا واقعہ پیش آیا جس میں خوارج کے ساتھ خونریز جنگ ہوئی اور وہ لوگ کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپس کی لڑائیوں میں اسلامی فتوحات میں مسلمانوں کی شہادت بہت کم ہوئی تھی اس کے مقابلے میں جو آپس میں ہوئی ہے انہی کے فتنے کی وجہ سے۔ آگے آخر میں پیراگراف میں بغدادی اپنی کتاب الفرق بین الفرق پر لکھتے ہیں کہ ابن سودا در حقیقت ایک یہودی تھا اور اس کا مشن مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور حضرت علی اور ان کی اولاد کے بارے میں ایسی باتیں کرنا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتی ہیں۔ شیعوں کے فرقوں کا تعارف، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں امت مسلمہ کے درمیان کوئی ایسا نظریاتی اختلاف نہیں تھا جو امت کی وحدت و یکجہتی کے لیے مضر ہو۔ البتہ آخری دور میں نظریاتی اختلاف رونما ہوا، یہی شیعہ مذہب کا نقطۂ آغاز تھا۔ ابتداء شیعہ مذہب کی بنیاد بہت سادہ تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و قریب اور داماد ہیں اس لیے وہی جانشینی اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ نظریہ سادہ تو ضرور تھا مگر اسلامی تعلیمات اور اس کی روح کے سراسر منافی تھا، اس لیے کہ اسلام تو خاندانی اور نسلی امتیاز کو اکثر مٹانے کے لیے آیا تھا اور سیادت و قیادت کا دار و مدار محض تقویٰ و طہارت پر رکھا گیا تھا جو کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے عہد مطابق تھا۔ ابتداء 4 اور بعد میں بے شمار فرقے پیدا ہو گئے۔ پہلا فرقہ، یہ شروع میں جو 4 فرقے تھے ان کا تذکرہ۔ پہلا فرقہ شیعہ مخلصین، ابتداء میں لفظ شیعہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا تھا اور حضرت علی کے طرفداروں کو ان کی جانب اضافت کر کے شیعان علی کہا جاتا تھا۔ سن 37 ہجری میں جن حضرات کا لقب شیعان علی ہوا وہ مہاجرین اور انصار اور ان کے متبعین تھے جنہوں نے مسئلہ خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا، یعنی حضرت عثمان کی خلافت کے مقابلے میں۔ جنگ صفین میں 800 صحابہ جن میں بدرین بھی شامل نہیں، حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جنگ صفین میں چونکہ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ حضرات مطالبہ لے کر کھڑے ہو گئے قصاص عثمان کا، تو باقی جو حضرات تھے جنہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا بلکہ یوں کہیے کہ اپنی بیعت کو حضرت علی کے ہاتھ پر اپنی بیعت کو قصاص پر موقوف نہیں رکھا بلکہ حضرت علی کو خلیفہ برحق مانا۔ حضرت معاویہ وغیرہ رضی اللہ عنہ سے جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے پہلے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے کے بجائے پہلے شرط رکھ دی قصاص کی، یہ فرق ہوا۔ تو اکثر لوگ جو بڑے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان چکے تھے۔
جنگ صفین میں 800 صحابہ جن میں بدرین میں شامل تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ شریک ہوئے، جن میں سے 300 صحابہ نے شہادت پائی۔ یہ حضرات خود کو شیعان علی کہتے تھے اور یہی شیعہ مخلصین تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قدیم کتب تاریخ میں جہاں کہیں فلان شیعتی فلان واقع ہوا ہے، حالانکہ وہ قابل سنت والجماعت سے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کا تعلق شیعہ مخلصین سے ہے۔ بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جبکہ ان کا واقعہ ان کی شہادت کا واقعہ 20 سال سے زیادہ کے بعد پیش آیا، لیکن اس واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے اور آخر تک تھے، ان میں زیادہ تعداد ان کی نہیں ہے جو شیعہ بعد میں کہلاتے ہیں، بلکہ ان کی تعداد زیادہ ہے جو اہل سنت ہے، مگر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ دوسرا فرقہ تفضیلیہ، یہ فرقہ شیعہ مخلصین کے 2 سال بعد یعنی 47 میں پیدا ہوا۔ شیعہ تفضیلیہ اگرچہ شیعہ مخلصین میں سے نہیں ہے، لیکن یہ فرقہ اکثر مسائل و عقائد میں اہل سنت و جماعت کے موافق اور زیادہ قریب تھا۔ ابتداءً شیعہ مخلصین اور شیعہ تفضیلیہ خود کو شیعہ لقب کے ساتھ ملقب کرتے تھے، لیکن جب ان میں غلاط پیدا ہو گئے غالی شیعہ اور انہوں نے بھی شیعہ لقب اختیار کیا اور ان سے عملی اور اعتقادی قباحتیں ظاہر ہوئی، نیز عوام میں زیادہ بدنام ہوئے، تو حق و باطل کے التباس اور بدنامی کے خوف سے مخلصین کی جماعت نے اس لقب کو اپنے حق میں ناپسند کیا اور اپنا لقب اہل سنت والجماعت منتخب کیا، یعنی واپس اپنی اصل کی طرف آ گئے ہو۔ یہی اہل سنت کی پھر نام بدل گیا تھا۔ یہ جو بعد میں سارا شیعہ فرقہ ہے یہ سب غلاط بھی میں آئے تھے۔ تیسرا فرقہ سبعیہ، اس فرقے کو تبلیغہ بھی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ چند صحابہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت عمار بن یاسر وغیرہ کے علاوہ تمام صحابہ کو پر تبرہ کرتا ہے، یہاں تک کہ منافق اور کافر و مرتد کہہ ڈالتا ہے۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو ان تمام صحابہ کو مرتد قرار دیتے ہیں جو غدیر قوم کے موقع پر حاضر تھے اور حضور علیہ السلام نے من کنت مولاه فعلی مولاه فرمایا تھا، اور حضرت کی وفات کے بعد حضرت علی سے بیعت کر کے دفاع عہد نہیں کیا بلکہ دوسروں کی بیعت کر لی تھی۔ ان سب کو اس وجہ سے گویا مرتد قرار دیتے تھے۔ لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ جن حضرت علی کے لیے فرمایا تھا انہوں نے کیوں بیعت کر لی تھی دوسروں کی؟ یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں عبداللہ بن سبا کی تحریک کو اروا سے مراد گمراہ کرنا، یہ نہیں کہ وہ اروا کر کے لے گیا تھا، یہ اردو کا آج کل۔ جب حضرت علی کو اس فرقے کے عقائد کا علم ہوا تو آپ نے ان سے لاتعلقی اور بیزاری کا اظہار فرمایا اور اپنے مختلف خطبوں میں سخت مذمت فرمائی۔ چوتھا فرقہ غلاط، اس فرقے کے عقائد کا دار و مدار الوہیت علی اور حلول باری کے عقیدے پر ہے۔ غالی شیعہ، غلو کرنے والے، غلاط میں بھی سب ایک خیال اور ایک عقیدے کے نہیں تھے۔ بعض حضرت علی کی الوہیت کے قائل تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں، یا ان میں وہ خداوندی کے حلول کا عقیدہ رکھتے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور نبوت کا زیادہ مستحق سمجھتے تھے۔ غلاط ابتداءً ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ فرقے نہیں تھے، بعد میں مختلف اسباب و وجوہ کی بنا پر، جن کا تفصیلی ذکر تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ایک دوسرے سے ممتاز اور مختلف فرقے ہو گئے جن کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی تفصیل شہرستانی کی الملل والنحل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تعیین امام میں اس قدر اختلاف ہوا کہ اس کا احاطہ اور شمار بھی دشوار ہے۔ ان کے جو فرقے ہیں ان کا اجمالی تذکرہ یہ ہے۔ غلاط کے 24 فرقے۔ پہلا فرقہ سبائیہ ہے، یہ فرقہ عبداللہ ابن سبا المعروف ابن سودا یہودی صنعانی کی طرف منسوب ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ ابن ملجم نے ایک شیطان کو قتل کیا جو حضرت امیر کی صورت میں آیا تھا۔ حضرت علی شہید ہی نہیں ہوئے، ایک شیطان نے حضرت علی کی شکل بنا لی تھی، اس کو مارا۔ سن 40 میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو ابن سبا نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر 70 مرتبہ میرے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی میں حضرت علی کی شہادت کا یقین نہیں کروں گا۔
اس فرقے کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جناب امیر قبر میں چھپے ہوئے ہیں اور رات کی آواز آپ ہی کی آواز ہے اور برق آپ کا گھوڑا ہے۔ اس فرقے کے لوگ جب رات کی آواز سنتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین کہتے ہیں۔ بڑے خطرناک امیر المومنین بنائے۔ دوسرا فرقہ مفضلیہ ہے۔ یہ فرقہ مفضل سیرفی کے اصحاب میں سے ہے، سبائیہ کی شاخ ہے۔ فرقہ سبائیہ کی کچھ برائیاں دیکھ کر ان سے الگ ہو گیا تھا۔ ان کا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہی ہے جو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ لیکن کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت منقطع نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نمبر 3، تیسرا فرقہ شریفیہ ہے، بعض اس کو شریفیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ناسوت میں لاہوت کا حلول صرف 5 آدمیوں میں ہوا ہے۔ اب ناسوت اور لاہوت اس کو کون سمجھائے؟ واحیات عقیدہ ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس عالم میں ناسوت کہا جاتا ہے اور لاہوت کو اوپر کا ہے۔ ناسوت میں لاہوت کا حلول، لاہوت بڑی ہاتھ سے غلط لکھا ہے چھوٹی ہاتھ سے۔ ناسوت میں لاہوت کا حلول صرف 5 آدمیوں میں ہوا ہے اور وہ 5 یہ ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ۔ ان میں ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ حضرت حسن حسین کہاں گئے؟ چوتھا فرقہ بزیدیہ ہے، یہ بزیدیہ۔ یہ فرقہ بزید بن یونس کے اصحاب میں سے ان کا عقیدہ ہے کہ الوہیت نے صرف حضرت امام جعفر صادق میں حلول کیا تھا، اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوگ جن کو جعفر صادق کہتے ہیں وہ بظاہر ایک صورت کی ورنہ حقیقت میں وہ کچھ اور تھے۔ نمبر 5، پانچواں فرقہ کاملیہ ہے۔ یہ فرقہ ابو کامل کے اصحاب میں سے ہے۔ اس کے ماننے والے تناسب کے قائل ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ روح خداوند اول حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل ہوئی، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے بدن میں عروج کیا، اس کے بعد تمام انبیاء کے اجسام کی طرف منتقل ہوتی رہی۔ یہ فرقہ ان تمام حضرات کو جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی کافر کہتا ہے، اور خود حضرت علی کو بھی اپنا حق طلب نہ کرنے کی وجہ سے کافر کہتا ہے۔ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح خداوندی امام کے بدن میں حضور کرتی ہے، مگر امام کا مومن ہونا شرط نہیں ہے، ورنہ حضرت علی کو کافر کہنے کا کیا مطلب؟ ایسے ایسے عقائد ہیں کہ صرف واحیات کا وصف سمجھ میں آتا ہے۔ چھٹا فرقہ مغیریہ ہے۔ یہ مغیر بن عجلی کے معتقدین میں سے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نورانی انسانی شکل میں ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ ساتواں فرقہ جناحیہ ہے۔ یہ فرقہ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ذو الجناحین کے اصحاب میں سے۔ یہ فرقہ بھی تناسب کا قائل اور اس بات کا بھی قائل ہے کہ روح تمام انبیاء کے ابدان میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور محمد بن حنفیہ، اور ان کے بعد عبداللہ بن معاویہ بن جعفر کے بدن میں منتقل ہوئی۔ یہ فرقہ حرام چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ آٹھواں فرقہ، آپ اللہ کی لڑکیاں مہیا کیا جائے ہو سکتا ہے۔ آٹھواں فرقہ بیانیہ ہے۔ فرقہ بیان ابن سمان تمیم کی طرف منسوب ہے۔ خدا کو ابن سمان کی شکل و صورت کے ساتھ متصف مانتے ہیں اور حلول کے قائل ہیں۔ نواں فرقہ منصوریہ ہے۔ یہ فرقہ منصور اجلی کے اصحاب میں سے اس کا عقیدہ ہے کہ عالم قدیم ہے اور نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ شریعت کے احکام ملاؤں کی ایجاد و اختراع ہے، دوزخ و جنت کوئی چیز نہیں ہے۔ دسواں فرقہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہیں۔ 11واں فرقہ غمامیہ ہے، اس کو ربیعیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسم بہار میں اللہ تعالیٰ ابر کے پردے میں زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں اور دنیا میں گھوم پھر کر آسمان کی طرف صعود فرماتے ہیں، گشت کرنے آتے ہیں۔ نمبر 12واں فرقہ تفویضیہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کے معاملات پیغمبر علیہ السلام کے سپرد کر دیے ہیں اور دنیا کی ہر شے پیغمبر کے لیے مباح ہے۔ 13واں فرقہ خطابیہ ہے۔ ابو الخطاب محمد بن ربیع الأخدار اسلامی کے اصحاب میں سے ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ خدا کے فرزند ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں۔
امام جعفر صادق کی الوہیت کے قائل ہیں، حضرت علی کو الہ اکبر اور جعفر صادق کو الہ اصغر مانتے ہیں اور ابو خطاب کو پیغمبر مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنے ہم مسلکوں کے لیے جھوٹی گواہی دینا جائز ہے۔ اسی وجہ سے کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ لا یجوز شہادۃ الخطابیہ۔ بجنور کے گاؤں کے بارے میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں کہ وہاں جھوٹے گواہ آسانی سے مل جایا کرتے تھے، اور واقعہ میں لکھا ہے کہ کسی صاحب نے دعویٰ کیا سید ہونے کا، جبکہ خاندانی طور پر وہ سید نہیں تھے، تو کوئی آدمی جو ان سے چڑ رکھتا تھا اس نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ سید نہیں ہے۔ تو اب سید صاحب سے کہا گیا کہ ثبوت پیش کرے، گواہ پیش کرے، تو وہ اس گاؤں میں گئے اور وہاں سے آسانی کے ساتھ گواہ لے کے آ گئے۔ گواہ صاحب تشریف لائے عدالت میں، تو جج نے کہا کہ ہاں بھائی آپ جانتے ہیں یہ سید ہے؟ جی بالکل پکے سید ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے اعتماد کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اوروں کے بارے میں تو سنتا ہی ہوں، یہ تو آنکھوں دیکھ کے سید ہے، میری آنکھوں کے سامنے سید ہے، ان سے سید ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تو الگ بات ہے کہ اس نے جو ہے کام خراب کر دیا بیوقوفی سے، لیکن جھوٹے گواہ اس گاؤں میں آسانی سے ملتے تھے۔ میں نے بچپن میں پڑھا تھا یہ، اور اس کے بعد سے خیال ہوتا تھا کہ بجنور میں ایسا کام کیوں پایا جاتا ہے۔ اب آگے پتہ چلا کہ وہ شیعوں کا گاؤں ہے، تو اشکال ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ چلتے ہیں تو 2-4 کلومیٹر کے بعد یہ جاتا ہے گاؤں، اب نام میرا مناسب ہے، ممکن وہاں کا رہنے والا کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی بھی ہو، اچھا صاحب۔ 14واں فرقہ معملیہ ہے، یہ خطابیہ ہی ایک شاخ ہے، معمل کی طرف منسوب ہے۔ امام جعفر صادق کی نبوت کا قائل ہے، معمل کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ معمل نے تمام تکالیف شرعیہ ثابت کر دی ہے۔ 15واں فرقہ غرابیہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت علی کے پاس وحی لے کر بھیجا تھا، مگر غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دی، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہت تھی، جس طرح نعوذ باللہ تمام کعبے آپس میں مشابہ ہوتے ہیں۔ یعنی ان وقتوں سے کوئی پوچھے کہ مشابہت کو کی مثال پیش کرنے کے لیے بھی کعبے لے گئے تھے، تو اب یہی ہو سکتا تھا کہ انہیں کا نام رکھ دیا جائے غرابیہ، تو رکھ دیا گیا۔ 16واں فرقہ ذلیہ ہے، یہ فرقہ ذمیہ، یہ حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا تھا کہ علی کی الوہیت کی دعوت دینی، نعوذ باللہ، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف دعوت دینی شروع کر دی، اسی وجہ سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو فرقہ ذمیہ۔ 17واں فرقہ زبابیہ ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، خدا اور نبی میں مشابہت تامہ ہے، یہ فرقہ غرابیہ ہی ایک شاخ ہے۔ 18واں فرقہ اسنینیہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی اور محمد دونوں خدا ہیں۔ اس فرقے میں کئی گروہ ہیں، بعض وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض حضرت علی کی خدائی کو، یہ ذمیہ ہی شاخ ہے۔ 19واں فرقہ خمسیہ ہے، یہ فرقہ 5 تن یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کی الوہیت کا قائل ہے، اسی لیے خمسیہ کہا گیا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ 5 تن در حقیقت حروف ہے جو 5 عالموں میں حضور کیے ہوئے ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ 20واں فرقہ مشیریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا حضرت علی اور ان کی اولاد میں حضور کیے ہوئے ہیں۔ 21واں فرقہ اسحاقیہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں رہی اور ائمہ میں حضور باری کے بھی قائل ہے۔ 22واں فرقہ رضابیہ ہے، ان کے نزدیک سلسلہ امامت اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد محمد ابن حنفیہ یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں بلکہ دوسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو انہوں نے محروم کیا، محمد بن حنفیہ، ان کے بعد ان کے فرزند ابو الہاشم، ان کے بعد ان کے فرزند عبداللہ بن عباس، خلیفہ منصور دوانی تک اسی طرح سلسلہ ہے۔ فرائض کے تاریخ ہوتے ہیں، حرام چیز کو حلال سمجھتے ہیں۔ 23واں فرقہ علیانیہ ہے، ان کا بھی عقیدہ الوہیت علی کا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں۔ 4واں فرقہ مقنعیہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقنع کی الوہیت کے قائل ہیں، ان کے مطابق الہ 4 ہیں، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین اور مقنع۔
غلاة کے عقیدے کا دار و مدار امام کے بارے میں الوہیت یا حضور باری کے عقیدے پر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں فرقہ غلاة جو ہے اس کے ساری شاخوں میں یہ بات ہے، یا تو باری تعالیٰ حضور کر رہے ہیں یا خود ہی الہ ہیں، حضرت علی، حضرت حسن یا حضرت حسین۔ شیعوں کے 4 بنیادی فرقوں میں سے شیعہ سبعیہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ فرقہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، کوئی شہر ایسا نہیں کہ اس فرقے کے افراد نہ پائے جاتے ہوں۔ یہ فرقہ امامیہ بھی اسی فرقے کی ایک شاخ ہے، اور اس فرقے کی 39 قسمیں ہیں۔ لوگ 24 سے 29 چل چکا تھا، 39 اور آگے یہ زیادہ ہے۔ غلاة کے 24 فرقے اور سبعیہ کے 39 فرقے۔ حسینیہ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے فرزند حسن مصنع اپنے والد کی وصیت کے ذریعے امام نامزد ہوئے، ان کو ضامن آل محمد بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ امام مقرر ہوئے، عبداللہ کے بعد ان کے فرزند محمد جن کا لقب نفس زکیہ ہے امام مقرر ہوئے، ان کے بعد محمد کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ امام مقرر ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں نے منصور زمانی کی زمانے میں خروج کیا تھا، کافی جنگ و جدال کے بعد منصور کے عمراء نے ان کو شہید کر دیا۔ اس فرقے کا ظہور سن 195 ہجری میں ہوا تھا۔ ان کی امامت کا شجرہ اس طرح ہے: حضرت علی، اس کے بعد حضرت حسن، پھر حسن مصنع، پھر عبداللہ، پھر ان کے 2 بیٹے محمد نفس زکیہ اور ابراہیم بن عبداللہ۔ نمبر 2 نفسیہ ہے، فرقہ حسینیہ کی شاخ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نفس زکیہ شہید نہیں ہوئے بلکہ روپوش ہو گئے، چند دن بعد ظاہر ہو گئے۔ نمبر 3 حکمیہ، اسی فرقے کو ہاشمیہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی کے بعد ان کے بھائی حسین امام مقرر ہوئے، اور ان کے بعد امام حسین کی اولاد میں ترتیب مشہور کے مطابق امام جعفر صادق تک بلا اختلاف امام ہوئے۔ یہ فرقہ 109 میں ظاہر ہوا۔ نمبر 4 سالبیہ، ان کو جوالیبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہشام بن ثابت سالب جوالیبی کے اصحاب سے ہیں۔ اس فرقے کے عقائد وہی جو حکمیہ کے، فرق صرف یہ ہے کہ حکمیہ اپنے معبود کو مجسم مانتے ہیں مگر وہ ظاہری صورت نہیں مانتے، اور سالبیہ انسانی صورت میں مجسم مانتے ہیں۔ اب بتاؤ ان کے یہ مشرک کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 5 شیطانیہ، ماشاءاللہ، کہ نام تو ایک کا رکھا شیطانیہ، کون ہے جو ان میں شیطانیہ نہیں ہے؟ ان کو نعمانیہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن نعمان سیرفی کے اصحاب میں سے اس کا لقب شیطان الطاق ہے۔ نفل العرب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابھی کو شیطان الطاق، الگ ہے شیطان الطاق رجل من الجوبہ۔ روافض اس کو مومن الطاق کہتے ہیں۔ اسی نے عقیدہ ایجاد کیا کہ امامت نص سے ثابت ہونی چاہیے۔ موسیٰ کاظم تک ترتیب مشہور کے مطابق امامت کے قائل ہیں۔ نمبر 6 زراریہ ہے، زرارہ ابن اعین کوفی کے اصحاب میں سے ہے۔ یہ فرقہ عقیدہ امامت میں حکمیہ کے مطابق ہے۔ یہ امامت کا سلسلہ امام جعفر صادق تک مانتے ہیں اور صفات الہی کے حدوث کے قائل ہیں۔ نمبر 7 یونسیہ، یہ فرقہ یونس بن عبد الرحمن قومی کا پیروکار ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس فرقے کا ظہور 145 ہجری میں ہوا۔ نمبر 8 بدائیہ، یہ فرقہ خدا کے لیے بدا کا قائل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خلاف مصلحت فیصلہ فرماتا ہے اور نادم ہو کر اسے تبدیل کر دیتا تک ہے۔ چنانچہ خلفائے ثلاثہ کی مدعو منقبت کی آیات کو بھی بدا پر محمول کرتا ہے۔ یہ ہے بڑی بات، اللہ تعالیٰ سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ۔ نمبر 9 مفوضہ، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مخلوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دی ہے، لہٰذا دنیا جو کچھ دنیا میں ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انہی میں کا ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تفویض کا قائل ہے، یہ اوپر آ چکا ہے مفوضہ، اور ایک فرقہ دونوں کی تفویض کا قائل ہے۔ اس کا ظہور بھی سن 145 میں ہوا تھا۔ نمبر 10 باقریہ، اس کا عقیدہ ہے کہ امام باقر فوت نہیں ہوئے بلکہ حی لا یموت اور منتظر ہے۔ نمبر 11 حاضریہ، ان کا عقیدہ ہے کہ امام باقر کے بعد ان کے لڑکے زکریا امام ہوئے اور وہ حاضر نامی ایک پہاڑ میں دھوپ و شے اور اجازت ملنے پر حاضر ہو گئے۔ اجازت کون دے گا جب وہ امام ہے؟ نمبر 12 نادوسی ہے، عبداللہ بن نادوس بصری کے اصحاب میں سے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق بقیہ حیات میں مگر روپوش ہیں اور وہی مہدی منتظر
منتظر ہے۔ ان میں سے ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر کی غیبت کل بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے احباب سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 13 عماریہ، یہ عمار کے اصحاب میں سے ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بعد ان کے فرزند محمد امام مقرر ہوئے۔ اس فرقے کا ظہور سن 145 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 14 مبارک ہے، فرقہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے۔ مبارک کے طویل میں سے ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل امام ہوئے ہیں، اور اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے محمد ہوئے، اور وہی قائم الائمہ اور مہدی منتظر ہے۔ نمبر 15 قرمطیہ، یہ بھی اسماعیلیہ کی شاخ ہے، اور قرمط کے ساتھ میں قرمط کی بارے میں اختلاف میں بعض میں کہنا یہ وہی مبارک ہے جس کا اوپر ذکر آیا ہے، اور بعض کہتے ہیں دوسرا شخص ہے جو کہ کوفے کے مضافات کا باشندہ اور فرقہ قرمطیہ کا بانی ہے۔ بعض کے نزدیک اس فرقے کے بانی کا نام حمدان بن قرمط ہے، بعض میں قول ہے کہ قرمط واسط کے مضافات میں قریہ ہے، کیونکہ یہ وہاں کا باشندہ تھا، اسی وجہ سے اس کو قرمطی کہتے ہیں۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ اسماعیل بن جعفر خاتم الائمہ ہے اور خلیل اللہ محمود ہے۔ حرام شیخ کو حلال سمجھتے ہیں۔ اس فرقے کا ظہور 1770 عیسوی میں ہوا۔ نمبر 16 باطنیہ، یہ فرقہ بھی اسماعیلیہ کی شاخ ہے۔ اسماعیل بن جعفر کے بعد ان کی اولاد میں سلسلہ امامت کے قائل ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عمل باطن کتاب پر واجب ہے، نہ کہ ظاہر کتاب پر۔ نمبر 17 شمیتیہ، یہ فرقہ ہے کہ شمیت کے اصحاب میں سے ان کا عقیدہ ہے کہ جعفر صادق کے بعد امامت کے پانچوں بیٹوں میں سے پانچوں بیٹوں میں اسماعیل، محمد، موسیٰ کاظم، عبداللہ عمدہ اور اسماعیل۔ نمبر 18 میمونیہ، یہ فرقہ عبداللہ بن محمود فتح آوازی کے اصحاب میں سے اس کا عقیدہ ہے کہ ظاہر کتاب و سنت پر عمل حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ معاد کا منکر ہے، اسماعیل بن جعفر کی امامت کا قائل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ تھا ایسا ادارہ ہے گروہ جس نے طے کر رکھا تھا کہ کچھ احمقوں کو پکڑ کر کسی کو کوئی بات سمجھا کے چلا دیا جائے۔ اچھا صاحب، یہ ترتیب انہوں نے بیان کی 5 روپے اچھا میمونیہ، خلفیہ 19، یہ فرقہ خلف کے اصحاب میں سے اسماعیل بن جعفر کی امامت کے قائل ہے، بعض بعد الموت کے منکر ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب و سنت میں صلاۃ، زکات وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں ان کے لغوی معنی مراد دینا کہ اصطلاح ہے۔ نمبر 20 محمد بن علی مرمئی کے اصحاب میں سے معاد اور احکام شریعت کے منکر ہیں، نصوص کی منمانی تعبیر کرتے ہیں، بعض انبیاء کی نبوت کے منکر ہیں، بلکہ ان پر لعنت کو واجب سمجھتے ہیں۔ 21 جنابی فرقہ مطالب جنابی کے متبعین میں سے اس کے متبعین نہایت حاضر ہوتے ہیں، احکام فعال کے منکر ہوتے ہیں۔ جو شخص احکام پر عمل کرے اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے حاجیوں کو قتل کیا تھا، حجر اسود کو نکال کر لے گئے تھے تاکہ لوگ بد اعتقاد ہو کر حج و طواف وغیرہ کا قصد نہ کریں۔ مذکورہ 5 فرقے شمیتیہ، میمونیہ، خلفیہ، بربریہ، جنابیہ سب قرامطہ میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 22 سبعیہ، یہ فرقہ بھی اسماعیلیہ کی شاخ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء ناطقین شرائع 7 ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، مہدی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ عنہ۔ نیز ہٹوں کے درمیان 7 آدمی اور ہوتے ہیں جو رسول ثابت کی شریعت کو رسول لاحق کے مبعوث ہونے تک قائم کرتے ہیں۔ اسماعیل بن جعفر ان 7 میں سے ایک ہے جنہوں نے حضرت اور امام مہدی کے درمیان شریعت کو قائم رکھا، اور ہر زمانے میں ایسے 7 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 23 فرقہ مہدویہ، یہ بھی اسماعیلیہ کی شاخ ہے۔ اس فرقے نے کافی ترقی کی تھی، اس میں بہت سے الباب تصانیف اور ملوک و سلاطین ہوئے ہیں۔ مملکت مغربیہ میں اس فرقے کے بہت سے ملوک و سلاطین گزرے ہیں۔ نظاریہ، اس کو صباحیہ اور قمریہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام احکام کا مکلف نہیں ہوتا اور کوئی شے اس کے لیے ممنوع نہیں ہوتی، لیکن امام کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ تکالیف شرعیہ کو ثابت کر دے اور محرمات کو حلال کر دے۔ نظام لوگوں سے فکار کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وہی بھیجی ہے کہ میں تکالیف شرعیہ کو اس شرط پر ثابت کر دوں کہ تم آپس میں نزاع نہ
کرو اور امام کی نافرمانی نہ کرو۔ نمبر 25 افتحیہ، اس کو عماریہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرقہ عبداللہ ابن عمار کے اصحاب میں سے عبداللہ ابن افتح کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ افتح عبداللہ ابن جعفر صادق کا لقب ہے، اس لقب کی وجہ ہے کہ افتح چوڑے پیروں کو کہتے ہیں، اس کے پیر کیونکہ چوڑے تھے اس وجہ سے لقب مشہور ہو گیا۔ امام اسماعیل ابن جعفر کا حقیقی بھائی ہے۔ یہ فرقہ افتح کی رجعت کا قائل ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی لڑکا نہیں تھا کہ امامت کا سلسلہ اولاد میں جاری رہ سکے۔ مفضلیہ، اس کو قطعیہ بھی کہتے ہیں، مفضل ابن عمر کے سامنے سے موسیٰ کاظم کی امامت کا قائل ہے۔ ممتوریہ کے نام موسیٰ کاظم کی حیات کا قائل ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ متقدم حدیث لائمود اور مہدی موعود ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، صاحب قائم ہوئے مسمہ صاحب التوراۃ، ساتواں امام خروج کرنے والا ہو تو صاحب مسمہ نوا سمیع صاحب التوراۃ، صاحب التوراۃ کا ہم نام ہے۔ اس فرقے کو ممتوریہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے قطعیہ کے سردار ابن عبدالرحمن نے سے مناظرہ کیا تھا۔ قطعیہ کے سردار نے اس سے کہا انتم اعور عندنا بالکتاب الممتورہ، تم ہمارے نزدیک ٹھیک ہے وہ کتے سے زیادہ ذلیل ہو۔ اسی وقت سے اس کا لقب ممتوریہ پڑ گیا۔ موسویہ، یہ موسیٰ کاظم کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے موت و حیات کے بارے میں متردد ہیں، اسی وجہ سے امامت کا سلسلہ ان کی اولاد میں جاری نہیں کرتے۔ نمبر 29 رجعیہ، یہ فرقہ بھی موسیٰ کاظم کی امامت کا قائل ہے، لیکن موسیٰ کاظم کی موت و رجعت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ مذکورہ تین فرقوں کو واقفیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ امامت کو موسیٰ کاظم پر موقوف مانتے ہیں، ان کی اولاد میں امامت کا سلسلہ جاری نہیں کرتے۔ نمبر 3 اسحاقیہ، 30 یہ اسحاق ابن جعفر صادق کی امامت کے قائل ہیں۔ اسحاق ابن جعفر صادق فی الواقع متقوا زہد و عبادت میں اپنے والد کے مشابہ تھے، چنانچہ سفیان الزہریہ دیگر محدثین سنت نے اسے روایت کی ہے۔ نمبر 31 احمدیہ، موسیٰ کاظم کے بعد ان کے فرزند احمد کی امامت کے قائل ہیں۔ نمبر 32 اثنا عشریہ، یہ فرقہ موسیٰ کاظم کے بعد موسیٰ کاظم کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے، ان کے بعد ان کے لڑکے محمد نقی جو جوان کے لقب سے مشہور ہے، کی امامت کے قائل ہیں۔ پھر ان کے بعد علی نقی معروف بہادی علی، ان کے بعد ان کے فرزند حسن عسکری تھے، اس کے بعد ان کے فرزند محمد مہدی تھے جن کے عروج کی امید کی جاتی ہے۔ امامت کی مذکورہ ترتیب کے درمیان اختلاف نہیں ہے، البتہ غیبت اور سنگ غیبت میں اختلاف ہے، بعضوں کی موت کے بھی قائل ہیں۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو عدل قائم کرنے کے لیے دنیا میں ظاہر ہوگی۔ یہ اس فرقے کا ظہور 255 میں ہوا ہے۔ یہ فرقہ فضا کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کاظم کے روزے کی زیارت کے اور صحابہ کے حکم کہتے ہیں انت الذی بدا اللہ، تو ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے امام جعفر صادق کو حکم دیا تھا کہ اپنے بڑے فرزند اسماعیل کو امام نامزد کر دیں، کیونکہ اسماعیل کا انتقال اپنے والد کے عظیم ہو گیا تھا، اس لیے اسماعیل کے انتقال کے بعد اپنے دوسرے صاحبزادے موسیٰ کاظم کو بہت خدا کی امامت کے لیے نامزد کیا تھا۔ مطلب یہ کہ اسماعیل کو نامزد کرنے میں خدا سے چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اسماعیل کا انتقال اس کے والد کے حاکم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو غلطی کا احساس ہوا اور اس میں جس کی تلافی جعفر صادق کے ذریعے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام نامزد کرا دی گئی۔ نمبر 33 جعفریہ، اس فرقے کے نزدیک امامت کی وہی ترتیب ہے تو فرقہ اثنا عشریہ کے نزدیک ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری کے بعد حسن عسکری کے بھائی جعفر بن حسن عسکری امام مقرر ہوئے کہ ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ حسن عسکری کی پرولاد کی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن عسکری لاولد بہت دور ہے، بعض کہتے ہیں ایک لڑکا پیدا ہوا تو اپنے بچوں میں اپنے والد کے انتقال کے بعد فوت ہو گیا تھا، یا اس زمانے کے عباس علی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا، جس کا علم مقتول کے چچا جعفر کو خود وراثت کا دعویٰ کیا۔ اثنا عشریہ جعفر کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اگر ان ضمنی فرقوں کو شمار کر لیا جائے جن کی تعداد 6 تو امامیہ کے فرقوں کی تعداد 39 ہو جاتی ہے۔ یہ تفصیل توفہ اثنا عشریہ سے ملخصاً معقول ہے۔ فرقہ امامیہ میں 3 فرقے زیادہ مشہور ہیں، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ، زیدیہ۔ شیعوں میں سب سے بڑا مشہور فرقہ اثنا عشریہ ہے۔ یہ فرقہ بر صغیر کے علاوہ دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایران میں اس فرقے کی اکثریت ہے، فرقہ ایران میں اسی فرقے کی حکومت ہے۔ موجودہ دور میں جب شیعہ یا امامیہ بولا جاتا ہے تو عام
میں اثنا عشریہ ہی مراد ہوتا ہے. گویا کہ شیعہ اور اثنا عشریہ دو مترادف لفظ ہوں گے. اثنا عشری شیعوں کی ایران میں خاصی تعداد ہے. آبادی کا تقریباً 20 شیعوں پر مشتمل ہے. اس فرقے کے لوگ شام، لبنان اور دیگر مواد اسلام میں بھی پھیلے ہوئے ہیں. ان کی اپنی فرقائے ذہنوں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. میں اسی پر آج ختم کر رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ اور تھکا ہوا ہوں. میرا گلا صاف ہو رہا ہے اور ان کو اگلے معاملے کے ساتھ کریں گے ان شاء اللہ. اگلا معاملہ کی جمعراتی کو اگلی جمعرات کو ان شاء اللہ دور کے بعد ہوگا. اس دن کوشش یہ کریں کہ 75 وظیفے طور پڑھنے تاکہ جلدی شروع ہو جائے اور بات پوری ہو جائے. تو